أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الحمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة۔ یہاں سے کچھ ایسے مسائل بیان کیے جا رہے ہیں جو کہ ذو جہتین ہیں، اور قرآن مقدس کے اندر سورہ البقرہ میں جو مضامین بیان ہوئے ہیں ان میں ایک مضمون جو بیان ہوا ہے وہ حرمت والے مہینوں میں قتال کا بیان تھا کہ اس کی دو جہتیں تھیں۔ ایک طرف دیکھا جائے تو حرمت والے مہینوں کا خیال کیا جائے تو اس میں لڑائی جھگڑا بالکل نہ کیا جائے، اور دوسری طرف اگر کفار اور مشرکین کی شرارتوں اور مسجدوں سے اور اللہ کے ذکر سے اور نماز کے روکنے اور شرک پھیلانے اور فتنہ اور فساد پھیلانے والے گناہوں کو دیکھا جائے کہ وہ حد درجے زیادہ گناہ ہیں، تو اس سے روک تھام بھی ضروری ہے، کیونکہ اگر ان کو نہ روکا جائے تو شرک پھیلے گا، فساد پھیلے گا اور اللہ کا عذاب آئے گا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو یہ بات دو جہتوں میں تھی کہ ایک تو حرمت والے مہینوں میں قتال نہ کیے جائے، ان کا احترام باقی رکھا جائے، دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ اگر ان کے گناہوں کو دیکھا جائے تو ان سے قتال کیا جائے۔ اب یہاں سے 5 ذو جہتین مسئلے بیان کیے جائیں گے جن کی 2 جہتیں ہوں گی، کچھ فوائد ہوں گے اور کچھ کیا ہوں گے، نقصان ہوں گے۔ پہلے نمبر پر مسئلہ بیان ہے شراب کا اور جوئے کا۔ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کیے، جن میں سے پہلا سوال گزر چکا ہے کہ انہوں نے سوال کیا ہے انفاق کے بارے میں، تو اللہ کے راستے میں مال کیا خرچ کیے جائے اس کے بارے میں سوال ہوا، تو مصارف بیان کیے گئے کہ جو بھی خرچ کرو ان مصارف پر خرچ کرو، کہ یہاں پر خرچ کرنا آپ کو فائدہ دے گا۔ اب دوسرا سوال ہے شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں، کہ شراب اور جوا جس قوم کے اندر عام ہو جاتا ہے وہاں پر فساد اور لڑائیاں جھگڑے اور مالی نقصان بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ تو اس کے پیش نظر صحابہ کرام نے سوال کیا، تو شریعت نے جس چیز کی بندے کو عادت پڑ جائے اس کو تدریجاً آہستہ آہستہ کیا کیا جاتا ہے، اس عادت کو اس سے ختم کیا جاتا ہے، کیونکہ عادت جو چیز پڑ جائے وہ ایک دم ختم نہیں ہوتی، آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے اس کو ختم کیا جاتا ہے۔ تو یہ پہلی آیت ہے کہ اس آیت کے اندر یہ سکھایا گیا ہے کہ تھوڑا تھوڑا ان کا ذہن بنایا جا رہا ہے کہ شراب سے اپنے آپ کو دور رکھیں، کہ اس کے اندر کیا ہے، فائدے بھی ہیں لیکن دوسری طرف دیکھیں تو نقصان بہت زیادہ ہیں۔ یسألونک عن الحمر والمیسر، آپ سے وہ سوال کرتے ہیں شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں، قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، کہہ دیجئے اے نبی کہ اس میں بہت بڑے گناہ ہیں، گناہ بہت زیادہ ہیں، ومنافع للناس اور لوگوں کے لیے کچھ دنیا کے فوائد بھی ہیں، واسمہما اکبر من نفعہما اور ان دونوں کا جو گناہ ہے وہ ان کے نفع سے بہت بھاری ہے، بہت اوپر چلا جاتا ہے۔ شراب کے بارے میں یہ ابتدائی طور پر آیت نازل ہوئی ہے کہ جس کے اندر تھوڑا تھوڑا ان کا کیا ہے، ذہن بنا دیا گیا ہے کہ یہ شراب جو ہے اس میں اگر ایک فائدہ ہے تو دوسری طرف دیکھیں تو بہت زیادہ کیا ہے، نقصان ہے۔ تو راستہ ہموار کیا جا رہا ہے کہ آگے جا کر جب ان کو حکم ہوگا کہ شراب نہ پئیں بالکل، تو وہ ان کے اوپر ان کے لیے اس حکم پر چلنا کیا ہو جائے گا، آسان ہو جائے گا۔ تو آگے جا کر قرآن مقدس کی دوسری صورت کے اندر حکم آیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان والو جب نماز کی حالت میں نماز کے قریب بھی نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو، یعنی نشہ اگر کیا ہے تو پھر نماز کے قریب نہیں جانا۔ تیسرے مقام پر پھر بیان کیا سورہ مائدہ کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، اے ایمان والو شراب اور جوا
والانصاب اور بت اور جوئے کے تیر رجسن گندگی ہے، شیطانی عمل ہے، فجتنبوہ اس سے رک جاؤ، لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الحمر والمیسر، کہ یہ شیطانی عمل ہے، تو شیطان کا ارادہ کیا ہے کہ تمہارے درمیان پھوٹ ڈالنا چاہتا ہے، دشمنی ڈالنا چاہتا ہے، اور بغض اور عداوت پیدا کرنا چاہتا ہے شراب اور جوئے کے ذریعے۔ جب شراب پیو گے تو تمہارے اندر کیا ہے، دشمنیاں پیدا ہوں گی، جوا ہوگا تو لڑائی فساد پیدا ہوگا، وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور تمہیں اللہ کے ذکر اور نماز سے کیا کرتا ہے، روکتا ہے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو استفہام بمعنی امر ہے، اے انتہو رک جاؤ اس سے۔ تو یہ شراب کی انتہائی آیت تھی۔ جب یہ آیت کریمہ اتری تو مدینہ کی گلیوں میں اتنی زیادہ شراب کیا ہے پھینکی گئی کہ مفسر قرآن حضرت شیخ مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ نے اپنی تفسیر معارف القرآن میں ذکر کیا ہے کہ مدینہ کی گلیوں میں عرصہ دراز تک یہ حالت رہی کہ جب بارش ہوتی تو شراب کی بو اور رنگ اور مٹی میں کیا ہو جاتا، اس کا رنگ مٹی میں نکھر آتا۔ تو اتنی زیادہ شراب کیا ہے لوگوں نے پھینکی، اور صحابہ کرام نے عمل کیا۔ جس بندے نے بزنس کے لیے پیسے اکٹھے کیے، شراب لے کر آیا، تو راستے میں اس کو پتہ چلا تو آیا جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور آ کر پوچھا تو آپ نے فرمایا اس کو ضائع کر دو۔ اپنے ہاتھوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو ضائع کیا، صحابہ کرام نے ضائع کیا، تو یہ نہ سوچا کہ میرا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا، جو میں نے پیسہ لگایا ہوا ہے کوئی ہیلا کر لوں، کوئی کافروں پر بیچ دوں، کوئی صورت ہے نہیں، شریعت کا حکم آیا تو بس اس پر عمل کیا، اس کو کیا کیا، ضائع کیا۔ تو یہ صحابہ کرام جانثار جو تھے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور دین کے اوپر چلنے والے تھے، دین کے ساتھ محبت کرنے والے تھے، انہوں نے اپنی روزی روٹی، اپنے گھر بار، اپنے بچوں کے کاروبار کا فکر پھر چھوڑ دیا، اللہ کے حکم کو اور اللہ کے نبی کے حکم کو کیا ہے مقدم مانا۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے، اولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہیں، کیونکہ ان کے ہاں ہر چیز سے زیادہ اللہ کے حکم کی کیا تھی، اہمیت تھی۔ باقی شراب کے دنیاوی بہت زیادہ نقصانات ہیں، دنیا والے بھی اب اس نتیجے پر پہنچ چکے ہیں کہ شراب اگر ختم ہو جائے تو جیل بھی کیا ہو جائے گا، بیکار ہو جائے گا، اور اسپتالیں بھی کیا ہے بیکار ہو جائیں گی، کیونکہ باہر ممالک کے اندر جتنی بھی بیماریاں ہیں، جتنی بھی موتیں ہیں، ان میں سے آدھی موتیں جو ہے وہ شراب کی وجہ سے واقع ہوتی ہیں، اور سل کی بیماری اور بہت ساری بیماریاں کیا ہیں شراب کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ اور اخلاقی لحاظ سے ملک کتنا خراب ہوتا ہے کہ جو بندہ شراب پیتا ہے اس کے اندر، اس کے منہ سے پانی گرتا ہے جیسے کتے کے منہ سے پانی گرتا ہے، اور اس میں گدھے والی حرکتیں آتی ہیں، بندر والی اس میں حرکتیں آتی ہیں۔ تو اشرف المخلوقات کے ساتھ ایسی حرکتیں کہ اس کو دیکھ کر لوگ ہنسیں، بچے تالیاں ماریں، اور کل اس کے اپنے بچے جو اپنا اس کے گھر کا مال ہے جو وہ فضول چیزوں میں خرچ کر دے تو اس کے بچے بیوی رل جائیں، تو یہ چیزیں شریعت نے کیا کیا ہے، ان کو منع کیا ہے کہ اس کے گھر کا کیا ہو جائے گا، اس میں نقصان ہوگا، اس کی اپنی ذات کا نقصان ہوگا، اس کی پرسنالٹی خراب ہو جائے گی کہ لوگ اس کی طرف ہنسیں گے۔ تو شریعت نے اشرف المخلوقات کا احترام اور وقار پیدا کرنے کے لیے ان چیزوں سے کیا کیا ہے، منع کیا ہے۔ باہر ممالک میں آپ جائیں، دبئی کے اندر، سعودیہ کے اندر، ابوظہبی کے اندر سامنے بک رہی ہے، لیکن 2 منٹ کے بعد، 5 منٹ کے بعد ان کی کیفیت دیکھے، جو شراب پیتے ہیں ان کی کتنی گندی بدبو آتی ہے۔ دوسرے دن آفس میں پاس کھڑے ان کے بندہ نہیں ہو سکتا، ایک دن پیتے ہیں، کھانا کھا کے آتے ہیں، صبح ناشتہ کرتے ہیں، دوسرے دن بھی ان کے پاس ٹیبل کے اوپر کوئی بندہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ تو انسان سے تھوڑی سی بات کی وجہ سے انسان نفرت کرے تو بہتر ہے اس چیز کو پھینک دیا جائے اور اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کیا جائے۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ، آپ سے ایک اور سوال کرتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کرے، قُلِ الْعَفْوَ، تو آپ ان کو کہہ دیجئے کہ العفو، جو بچا ہوا ہو۔ العفو سے مراد کیا ہے کہ اپنی جو گھر کے اخراجات ہیں، اپنے بیوی بچوں کے جو تمہارے ذمہ داریاں ہیں، والدین کے حقوق ہیں، بہن بھائیوں کے ساتھ جو تمہارا فرض بنتا ہے ان کی خدمت کرنا، ان سے جو تمہارے پاس بچا ہوا ہوگا تو وہ تم کیا کرو گے، خرچ کرو گے۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون، اس طرح اللہ کریم کی ذات آیات بیان کرتی ہیں تاکہ تم کیا کرو، غور و فکر کرو۔
کہاں پر غور و فکر کرو؟ فی دنیا، دنیا کے معاملات میں بھی، والآخرہ، اور آخرت کے معاملات میں بھی، کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو گے تو دنیا کے اندر بھی نظام قائم ہوگا، بھوکے کو کھانا ملے گا، یتیم بچوں کو کیا ہے ان کی کفالت کی ذمہ داریاں ہوگی، محتاج مسکینوں بیماروں کا کیا ہے خیال رکھا جائے گا، والآخرہ، اور اس کے بدلے میں آخرت میں تمہیں اللہ کریم بہت کچھ اجر عطا فرمائیں گے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، آپ سے سوال کرتے ہیں یتیموں کے بارے میں کہ جو بچے یتیم ہو جائیں تو اس کا جو مال ہے اس کو کیسے طریقے سے کیا ہے خرچ کیا جائے۔ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، اے میرے نبی کہہ دیجئے اصلاح لہم، ان کے بھلائی کا سوچنا، ان کے فائدے کا سوچنا وہی ان کے حق میں بہتر ہے، یعنی جس میں یتیموں کا فائدہ ہے وہ ان کے بارے میں سوچ رکھو کہ یتیموں بچوں کو کوئی فائدہ مل جائے۔ وَإِن تُحَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اگر تم ان کے خرچے کو اپنے ساتھ ملا لیتے ہو تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ اگر تھوڑا بہت آگے پیچھے ہو جاتا ہے، کوئی بچے یتیم بچوں کا مال ہے تو وہ کھانا پکتا ہے تو اپنے کھانے کے ساتھ تم نے ملا دیا تو تمہارے بچوں نے کچھ کھا لیا، کوئی تمہارا انہوں نے کھا لیا تو کچھ مل جل گیا نا، تو اس سے وہ تمہارے بھائی ہیں، اس سے نقصان نہیں ہے۔ ہاں یتیم کے مال ہے تو یتیموں کو کچھ نہ دیے جائے اور اپنے اوپر ہی لگایا جائے تو یہ شریعت نے کیا ہے ناجائز قرار دیا ہے۔ واللہ یعلم المفسد من المصلح، ایک طرف فسادی ہیں اور ایک طرف اصلاح کرنے والے ہیں، دونوں کو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ ولو شاء اللہ لأعنتکم، اور اگر اللہ کریم چاہتے تو تم پر مشقت ڈال دیتے کہ ان کو بالکل علیحدہ کر دو، ملاؤ نہیں۔ تم ملانے والی نعمت اللہ تعالیٰ نے تمہیں اور رحمت تمہیں عطا فرما دی کہ تم ان کا خرچہ اپنے ساتھ ملا لو تو یہ تم آسانی ہو جائے گی۔ اگر تمہارے ذمہ یہ ہوتا کہ ان کا خرچہ بالکل علیحدہ کرو تو پھر تم مشقت میں پڑ جاتے۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ کی ذات غالب ہے، حکمت والی ہے۔ اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو شراب اور جوا ہے اس سے اللہ کریم اپنی پناہ میں ہمیں رکھے۔ اس کے بارے میں انشاءاللہ باقی آیات بھی آئیں گی، جوئے کے بارے میں بھی اور شراب کے بارے میں بھی، وہاں اس کی اقسام اور ہر قسم کے اوپر بھی انشاءاللہ ساتھ ساتھ بات بحث کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔